پانی کا برتن منگوایا، اس کو انڈیلا اپنے ہاتھوں پر 3 دفعہ اور 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھویا، پہلے انڈیلا، اس کے بعد اس برتن میں ہاتھ ڈالے، پھر 3 دفعہ ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالا، یعنی وہی چلو منہ میں بھی پانی اور ساتھ ہی ناک میں۔ علیحدہ علیحدہ سے بھی ثابت ہے، لیکن مضبوط روایتیں بخاری مسلم کی یہی کہتی ہیں کہ ایک ہی چلو لینا چاہیے کلی اور ناک کے لیے۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو لوگوں کو نہیں پتا۔ تو 3 دفعہ انہوں نے ایسا کیا، پھر انہوں نے برتن میں 3 دفعہ ڈالا اور 3 دفعہ اپنے چہرے کو دھویا، پھر برتن میں 3 دفعہ ڈالا، اپنا دایاں بازو دھویا، پھر 3 دفعہ ڈالا اور بایاں بازو دھویا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی لے کر ہاتھ پر ڈال کر اپنے دونوں ہاتھوں سے پورے سر کو، یہ پیشانی سے لے کر پیچھے تک یوں لے کے گئے اور پھر آگے لے کر آئے، اس طریقے سے سر کا مسح کیا۔ اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے وہی وضو کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے۔ چھٹی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں ہے کہ اعضائے وضو کا ایک بار دھونا بھی ثابت ہے، 2 بار دھونا بھی، اور 3 بار دھونا۔ قرآن پاک میں تو 1 دفعہ کا ذکر آیا ہے، لیکن احادیث میں 3 تک بھی ثابت ہے، 3 دفعہ بھی دھویا جا سکتا ہے۔ اب کچھ احادیث وضو میں احتیاط سے متعلق، یہ بہت انپورٹنٹ احادیث ہے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم سے کہ مکہ سے مدینہ شریف کی طرف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے وضو کیا عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو کچھ صحابہ نے تیزی میں وضو کیا اور ان کی ایڑیاں جو ہیں وہ چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایڑیوں کو خشک رہنے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا، وضو احتیاط کے ساتھ کیا کرو۔ تو اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ وضو میں پاؤں کا دھونا ہی ضروری ہے، اور اس میں ایڑیوں کی خصوصاً سخت جگہ ہوتی ہے، اور سردیوں کے موسم میں اس کو صحیح طریقے سے ملنا چاہیے۔ دوسری حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی تم وضو کرو تو اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کرو۔ ہاتھ جب دھوئیں گے تو ہاتھ کی انگلیوں کا خلال کریں گے، اور جب پاؤں دھوئیں گے تو پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کریں گے۔ اب احتیاط کا مطلب یہاں پر میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ وضو کرتے ہوئے احتیاط کا مطلب اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے اور کنجوسی بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی سے وضو فرما لیا کرتے تھے، 600 گرام، یعنی آپ کی جو 1.5 لیٹر کی بوتل ہے اس کو آدھا کر لیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کرتے تھے۔